बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नासिर अली। और आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है पाकिस्तान का टैक्टिकल वेपन नसर मिसाइल। और नसर मिसाइल को नाज़रीन हम हतफ 9 के नाम से भी जानते हैं। और ये पाकिस्तान जो आर्म फोर्सेस है, जो पाकिस्तान की आर्मी का स्पेशल स्ट्रेटजिकल डिवीज़न है, उसका एक आर्म कंपोनेंट है। और ये एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। मोहतरम नाज़रीन, जो नसर मिसाइल जो टैक्टिकल वेपन है पाकिस्तान का न्यूक्लियर मिसाइल है, इसका जो प्राइमरी रोल है, किरदार है, वो है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर डिटेरेंस प्रोवाइड करना अगेंस्ट पोटेंशियल जो थ्रेट हैं या पाकिस्तान के लिए जो ख़तरात हैं, मख्फी ख़तरात हैं, जिनमें कन्वेंशनल वेपन्स थ्रेट भी हो सकते हैं और न्यूक्लियर थ्रेट भी हो सकते हैं। या फिर अगर इंडिया ये स्पेशली नाज़रीन डिज़ाइन ही इंडिया की जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है उसके अगेंस्ट और उसकी जो कन्वेंशनल सुपरमेसी है या सुपरियरिटी है उसको काउंटर करने के लिए किया गया है। और नाज़रीन, और ये जो मिसाइल है इसका जो पोटेंशियल थ्रेट हैं उनको काउंटर कैसे करता है वो हम आपको बताएंगे। मोहतरम नाज़रीन, जो पोटेंशियल थ्रेट हैं इंडिया की तरफ से हमें हो सकते हैं, उसके अंदर इनकी जो तेज़ तरीन जो मनवरिंग है ज़मीन के ऊपर, यानी मूवमेंट्स, उनकी जो ट्रूप्स हैं या उनके जो टैंक हैं या उनका जो तोपखाना है या उनका कन्वेंशनल वेपन्स है, वो हमारी तरफ, हमारी बॉर्डर की तरफ अगर बढ़ रहा है तेज़ी के साथ, या जिसको हम कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन भी कहते हैं, या उनके जो टैंक हैं बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, या डिफरेंट किस्म के जो उनके जो मिसाइल हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, वो उनको लेकर हमारी जो बॉर्डर, जो हमारी टेरिटरीज़ हैं, उसके अंदर अगर वो दाखिल होने की, इंटर करने की कोशिश करते हैं, तो नसर मिसाइल जो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है और ये डिटेरेंस प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को कि वो पोटेंशली जो थ्रेट हैं, न्यूक्लियर हैं या मिसाइल का थ्रेट है या किसी ग्राउंड यानी ज़मीनी कार्रवाई का कोई थ्रेट है, तो उसको तेज़ी के साथ कैसे काउंटर किया जा सकता है। तो इसी तनाज़र के अंदर पाकिस्तान ने इसको नसर मिसाइल यानी हतफ 9 को डिज़ाइन किया था एज ए टैक्टिकल वेपन्स। अब टैक्टिकल वेपन्स जो है नसर मिसाइल, ये किस तरह न्यूट्रलाइज़ करता है इन जो पोटेंशियल थ्रेट है, इनको कैसे काउंटर करता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नसर मिसाइल है जो दुश्मन की बढ़ती हुई जो मुहिमजई है उसको किस तरीके से काउंटर करता है। मोहतरम नाज़रीन, जो नसर मिसाइल है इसका जो लॉन्चर है वो हर 3 सेकंड के बाद एक मिसाइल को फायर करता है। और ये इस मिसाइल के जो मनवरेबिलिटीज़ या स्पीड एक्सीलरेशन है बहुत ज़्यादा तेज़ है, फास्ट है, बहुत ज़्यादा इसकी रफ्तार है। और यही वजह है कि जो डिफेंस एक्सपर्टीज़ हैं और दीगर टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि दुनिया का कोई भी एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स जिसमें आयरन डोम भी आ सकता है, जिसके अंदर S-400 जो इंडिया के पास मौजूद है, इसके अलावा उनका जो आकाश एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको न्यूट्रलाइज़ नहीं कर सकते, काउंटर नहीं कर सकते। और ये नसर मिसाइल के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। अब नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा कि नसर मिसाइल जो है हतफ 9 वो कैसे पोटेंशियल थ्रेट्स हैं जो इंडिया की तरफ से, उनको कैसे काउंटर करता है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो नसर मिसाइल है इसकी जो ऑपरेशन रेंज है वो 70 किलोमीटर यानी 70 किलोमीटर्स या 43 माइल्स बनती है। और इस रेंज के अंदर किसी भी किस्म की जो मुहिमजई है या किसी भी किस्म की जो
اگریشن ہے، اٹیک کا ارادہ رکھتا ہے انڈیا وایا ڈیفرنس ویپنس، تو اس کو یہ جو نصر میزائل ہے بہت تیزی سے جو ہے کاؤنٹر کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتا ہے، اور جس کے اندر اس کی لو یارڈ نیوکلیئر وار ہیڈ ہیں، اور یہی اس نصر میزائل کا مین کیپیبلٹی ہے یا خوبی ہے۔ تو اس کے جو ٹیکٹیکل وار ہیڈ ہے اس کے ذریعے ہم کسی بھی مہنجے کو تیزی کے ساتھ جو ہے کاؤنٹر کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، نصر میزائل جو ہے یہ اکوپڈ ہے کس کے ساتھ؟ لو یارڈ نیوکلیئر وار ہیڈ کے ساتھ، اور یہ جو وار ہیڈ ہیں یہ ڈیزگنیٹ کرتے ہیں کس چیز کو، کہ جو لوکلائز ڈسٹریکشنس کر سکتا ہے، اور لمیٹڈ جو ریڈیو ایکٹیو فال آؤٹ ہے وہ جو ہے وہ ریلیز کر سکتا ہے، وہ سیناریو وہ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتا ہے۔ اور جو ریڈیو ایکٹیو فال آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بمبارمنٹ کرتا ہے یا رین کرتا ہے۔ جب وار ہیڈ جو ٹیکٹیکل وار ہیڈ پڑتا ہے اس کے اندر جو نیوکلیئر پارٹیکلز ہوتے ہیں، جس کے اندر نیوٹران ہو سکتے ہیں، جس کے اندر جو اس کے علاوہ جو الیکٹرانس ہو سکتے ہیں، وہ ریڈیشنس ہو سکتی ہیں، الیکٹرانس کی بمبارمنٹ، وہ ایک رین کی صورت کے اندر جو اس کا سپریشنس ہوتا ہے۔ اور یہ جو وار ہیڈ ہے یہ بلاسٹ ہوتا ہے سرفس کے اوپر نہیں ہوتا، یہ سرفس سے اوپر ہوتا ہے اور ایک اسپیسیفک ہائٹ کے اوپر ہوتا ہے، تاکہ اس ایریا کے اندر موجود جو زندہ چیزیں ہیں ان کو مفلوج کیا جا سکے۔ اور یہ بہت تیزی کے ساتھ جو یہ پارٹیکلز ہوتے ہیں، نیوٹران پارٹیکلز یا نیوکلیئر پارٹیکلز، یہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں انسانی باڈی کے اندر اور اس کو مفلوج کر دیتے ہیں، اور وہ جو ایریا ہوتا ہے وہ اس کی ڈسٹریکشن سے ہو جاتی ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ یعنی وہاں پر جو اس کے جو زندہ چیزیں ہیں وہ نہیں رہتی، وہاں پر وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک پوائنٹ کو آپ کو بریف کرتا چلوں کہ ٹیکٹیکل ویپن اور اسٹریٹجیکل جو ویپن ہوتا ہے اس کے اندر یا وار ہیڈ ہوتا ہے اس کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ جو ٹیکٹیکل وار ہیڈ ہوتا ہے اس کے اندر لو اماؤنٹ آف نیوکلیئر جو کیپیبلٹی ہے اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارا نصر میزائل ہے۔ اور جو اسٹریٹجیکل ویپنس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو بڑے ٹارگٹ ہوتے ہیں اور لارج اسکیل کے اوپر جو تباہی یا ڈسٹریکشن کرنی ہوتی ہے کسی بھی ملٹری انفراسٹرکچرز کی، وہ اس کے لیے یوٹیلائز کیے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، نصر میزائل کے اوپر جو پے لوڈ ہے وہ تقریباً 400 کلو گرام، جس کے اندر دونوں کنونشنل اور نیوکلیئر ویپنس کو امبیڈڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے جو وار ہیڈ ہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس وار ہیڈ بھی ہو سکتے ہیں اور کنونشنل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں طرح کے جو وار ہیڈ ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ناظرین جو نصر میزائل ہے ہتف 9، اس کی ایکوریسی کا ہم ذکر کرنا چاہیں تو نصر میزائل کے اوپر جو ایڈوانس گائیڈنس سسٹم جو ہیں وہ اکوپڈ ہیں یا پھر فٹڈ ہیں یا امبیڈڈ ہیں، اور یہ انشور کرتے ہیں اس کی ہائی ایکوریسی کو، اور یہ بہت افیکٹولی جو ہے وہ ٹارگٹ کو ایکوریسی کے ساتھ جو اس قابل بناتے ہیں ویپن کو، وہ کہ وہ بہت زیادہ ایکوریسی کے ساتھ ہٹ ہوں کسی بھی ملٹری ٹارگٹس کو، اور جس کو ہم پن پوائنٹ ایکوریسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جہاں تک ناظرین اس کی موبائلبلٹی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس میزائل سسٹم کو، نصر میزائل سسٹم کے جو لانچر ہے اس کو موو کرنے کی بات ہے، تو یہ ملٹیپل ٹیوب ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر سے لیس ہے،
اور جس کو TEL ویکلز بھی کہتے ہیں، اور یہ بڑی ریپڈلی یعنی بہت تیزی کے ساتھ پاکستان میں کسی بھی جگہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اس کو شفٹ کیا جا سکتا ہے، موو کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایسی سوٹیبل پوزیشن کے اوپر لے جایا جا سکتا ہے جہاں سے ہم اپنے دشمن کے جو ٹارگٹس ہیں اور اس کی بڑھتی ہوئی جو موومنٹس ہیں ان کو کاؤنٹر کر سکیں۔ مثلاً ناظرین، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو NDC جو پاکستان کا ادارہ ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، اس نے نصر میزائل یا ہدف 9 کو ڈیولپ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے، اور اس کا جو پہلا ٹیسٹ تھا وہ اپریل 2011 میں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مئی 2012 کے اندر اس کا ٹیسٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد نصر میزائل کا جو ٹیسٹ ہے وہ فروری 2013 اور نومبر 2013 کے اندر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ ستمبر 2014 کو کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو اس کا ٹیسٹ ہے جولائی 2017 کو کیا گیا تھا، اور یہ تمام جو ٹیسٹ ہیں نصر میزائل کے وہ سکسیسفل رہے تھے 100%، اور نصر میزائل نے جو اپنے ٹارگٹ ہیں ان کو 100% ایکوریسی کے ساتھ اچیو کیا تھا اور ان کے اوپر ہٹ ہوئے تھے۔ مزہ ناظرین، اب آپ کے ذہنوں کے اندر یہ کویشچن ریز آؤٹ ہو رہا ہوگا کہ جو اس کا جو مین جو آبجیکٹیو ہے یا پرپز ہے یا اس کی انٹینشنز ہیں نصر میزائل کی، وہ کیا ہیں؟ تو پہلے بھی میں آپ کو بریف کر چکا ہوں کہ جو انڈین ڈاکٹرائن ہے جس کو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائنس کہتے ہیں، اس کے خلاف پاکستان نے اس میزائل کو ڈیزائن کیا تھا تاکہ دشمن کی جو مہم جوئی ہے یا اس کا ہمارے سرحدوں کے قریب تیزی سے بڑھنا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے، اور ان کے کسی بھی اگریشنز، کسی بھی اٹیک کو ریپڈلی، اسپیڈلی، بہت تیزی سے جو ہے کاؤنٹر کیا جا سکے۔ اور اسی لیے پاکستان نے اس کے رسپانس کے اوپر پاکستان نے جو ہے نصر میزائل ٹیکٹیکل ویپن کو انوینٹ کیا تھا اور اس کی انویشنز کی تھی، اور آج پاکستان کے جو آرم فورسز ہیں اس کے اندر یہ ان سروس ہے۔